दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ 8वां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। हाल ही में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के अंदर भी ये दिन मनाया गया। पाकिस्तान के अंदर ये दिन एक मुतनाज़ दिन के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि कुछ तो खामियां हैं जो इस दिन को मनाते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बीच में कर जाते हैं। ऐसे वो प्ले कार्ड्स वगैरह लेकर आते हैं जो कि वुमेंस की जो है ना वो शान को घटाते हैं। और इसके मुकाबले में जमात इस्लामी की हम ख्याल जमातों ने 8 मार्च को यौम हया वो मनाते हैं। तो एक दूसरे के साथ वो मुतसादम होते हैं। होना ये चाहिए था कि जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, उसको हम ऐसे तरीके से मनाएं और उसकी रूह के मुताबिक मनाएं, क्योंकि इस दिन को मनाने का मकसद था कि उन तमाम ख़वातीन को एक्नॉलेज किया जाए जिन्होंने ग्रां कदर खिदमत की, और दूसरों को जो है ना ये इनक्रेज किया जाए कि आप वुमेन्स होकर आप कम नहीं हैं किसी से भी, आप भी सोसाइटी का उसी तरह हिस्सा हैं जिस तरह के दूसरे आम लोग हैं। जिस तरह कोई भी मर्द है, आप अपनी खिदमत वहाँ पर भी आप पेश कर सकती हैं। तो बाकी जो अल्लाह ताला ने जो तफरीक बनाई हुई है उसको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत इस सिलसिले में, वुमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले में क्या है, इस वीला में मैं अहाता करने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता इक़्तिदार से हटाने के बाद, तख्ता दार पर लटकाने के बाद जो इस्लामाइजेशन जो ज़ियाउल हक ने की, और उसके अंदर जितनी वुमेन्स के हकूक़ की पामाली हुई, उनका भी मैं ज़िक्र करूँगा। और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ज़ियाउल हक के दौर में कोई भी जो है ना वो ज़िना का केस नहीं हुआ था। तो ये भी टोटल गलत है। इस वीलाग के अंदर इसके भी मैं बखिए उधेड़ने की मैं कोशिश करूँगा। आप स्पेशली ये सेगमेंट भी जो है ना ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि ज़िया के हामी इसको जो है ना ज़िया के क्रेडिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का जब आइन दिया, तो उसके अंदर पहली बात तो उन्होंने ये की कि कौमी असम्बली के अंदर 10% खसूसी कोटा रखा ख़वातीन के लिए, और 5% वो रखा कोटा मखसूस नशिस्तों का ख़वातीन के लिए सूबाई असम्बलियों के अंदर। और उसके साथ साथ ही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है ना पब्लिक सर्विस सेक्टर के अंदर जो है ना वुमेंस को भी जो है ना डिप्यूट किया, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, ओपन किया उनको, इवन के ज़िली इंतज़ामिया के अंदर भी और फॉरेन सर्विसेज के अंदर भी। और फॉरेन सर्विसेज के अंदर जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डिप्यूट किया ख़वातीन को, तो उन्होंने ग्रां कदर खिदमत दी। इसके अंदर हिना अरबानी का जो है ना ये फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है ना ये आसफ अली जरदारी ने अपने दौर में इनको नामजद किया था, इनको बनाया था वज़ीर। तो खैर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक और पाकिस्तान के अंदर जो पहला पाकिस्तान का ऑफिशियल डेलीगेशन गया था, वो थी फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स राइट। तो ये एक कॉन्फ्रेंस थी मास्को के अंदर, ये मास्को के अंदर ये हुई थी। और उसी की वजह से उसकी क़यादत खैर फर्स्ट लेडी उस वक़्त की जनाब बेगम नुसरत भुट्टो साहब ने क़यादत की। और फिर ये पाकिस्तान आकर ये बुनियाद बनी, पाकिस्तान वुमेन्स राइट कमेटी की ये बुनियाद बनी, तो जिसने फिर ख़वातीन के हकूक़ के लिए काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद आ जाता है ज़ियाउल हक का दौर। तो ज़ियाउल हक का दौर, चूँकि वो उस वक़्त जो है ना ये हर तरफ जो है ना ये इस्लामाइजेशन का दौर दौरा चल रहा था, क्योंकि एक तरफ जो है ना ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो है जहादी कल्चर था, और जहादी कल्चर को सऊदी ब्रांड को वो लेकर आया था पाकिस्तान के अंदर। तो उसने, आपको याद होगा, एक हदूद आर्डीनेंस और एक ज़िना आर्डीनेंस उसने जो है ना ये इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बेसिकली जो है ना वो शरीयत के लबादे के अंदर उसने जो है ना दरिंदा सिर्फ लोगों को खुली छुट्टी दे दी कि आप जो मर्जी करते रहें। तो उस ज़िना ऑर्डिनेंस के अंदर अगर कोई भी खातून जो है ना वो इल्ज़ाम लगाती, तो उसको 4 एविडेंस जो आकल और बालग हों, शरीयत के मेयार पर पूरे उतरते हैं, वो प्रोड्यूस करने जो है ना वो पड़ते हैं।
تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، سائنس کا اس کا سہارا نہیں لیا، ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، باقی اور چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے، مگر ضیاء الحق نے جو ہے نا یہ پروٹیکشن دینے کے لیے اور اسلامائزیشن کا وہ سہارا لینے کے لیے یہ آرڈیننس جو ہے نا یہ انٹروڈیوس کرا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا یہ اس نے قذف کا بھی قانون جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرایا، اگر کوئی غلط الزام لگاتا ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر اس کو جو ہے نا وہ سزا ہوگی، تو یہ سزائیں ہوئیں بھی اس کے دور کے اندر۔ تو آپ کو یاد ہوگا سب سے مشہور و معروف کیس شبنم ریپ کیس تھا، تو اس کے بعد وہ معروف اداکارہ وہ بنگالی اوریجن کی تھیں، تو پاکستان سے وہ دل برداشتہ ہو کر، کیونکہ ان کے سامنے ضیاء الحق تھا، ضیاء الحق کی اسلامائزیشن تھی، تو وہ پھر واپس وہ چلی گئی بنگلہ دیش، حالانکہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتی تھی۔ تو یہ بہت بڑا ہماری فلم انڈسٹری کے اندر جو ہے نا یہ نقصان ہوا، اور پاکستان کا امیج بھی جو ہے نا یہ خراب ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 1981 کے اندر جو ہے نا ایک فمیدہ کا کیس ہوا تھا۔ یہ فمیدہ ایک خاتون تھی، اس کے شوہر نے مجسٹریٹ کی جو عدالت کے اندر جو ہے نا ریٹن اپنی وائف کو لے کر فمیدہ کو جو ہے نا طلاق دی، طلاق اس نے رجسٹرڈ نہیں کرائی یونین کونسل کے اندر، تو عدت کے بعد اس نے یہ شادی کر لی ایک شخص کے ساتھ، تو پھر اس بندے کو ظاہر ہے کہ اس کا پرانا شوہر تھا وہ، تو اس کو مروڑ اٹھے، وہ جناب چلا گیا کورٹ کے اندر، چلا گیا کہ یہ اس کا تو نکاح باطل ہے، تو یہ اڈلٹری کی اس کا فمیدہ کو اور اس کے دوسرے شوہر کو سزا بھی ہوئی، جو کہ بعد میں اس کے اوپر واویلا ہوا، پھر یہ شریعت کورٹ نے کیس ٹیک اپ کیا، اور یہ پھر کیس جو ہے نا یہ ان کی سزائیں جو ہے نا یہ واپس ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ دو اور کیسز جو بنیاد بنتے ہیں کہ ضیاء الحق کے میں آپ کو ریپ کیسز کی مثالیں نہیں ملتی۔ ایک 1983 کے اندر کی یہ غالباً یہ دونوں کیسز ہیں، ایک ہے یتیم نابالغ بچی تھی، غالباً 13 سال اس کی عمر تھی، تو اس کا نام تھا جہاں مینا، تو جہاں مینا اس بچی کا نام تھا، تو اس بچی کو ہوس کا نشانہ بنایا اس کے انکل نے اور اس کے بیٹے نے، تو اس ہوس کے نتیجے میں وہ بچی ہوگی پریگننٹ، تو وہ جناب چونکہ 4 ایویڈنس پیش نہیں کر سکتی تھی، اور پریگننسی جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ اس بچی کے خلاف جو ہے نا وہ شہادت بن گئی، اور اس بچی کو جو ہے نا یہ 100 دھروں کی سزا ہوئی، اور اس بچی کو تو غالباً 100 دھرے کی سزا ہوئی تھی اس بچی کو، تو یہ بھی یہ ایگزامپل بن گئی ان کے لیے، اگر کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو وہ ایویڈنس نہیں پروڈیوس کر سکتی، تو وہ جا کر کسی جگہ پر وہ کمپلین نہیں کرے گی، کیونکہ کمپلین اگر کرے گی اس کو ایویڈنس دینا پڑے گا، نہ دے گی تو اس کو جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق دھرے بھی لگیں گے، سنٹینس بھی ہوگی، اور اس بچی کو 3 سال قید کی بھی سزا ہوئی تھی غالباً۔ تو اس کے بعد ایک اور کیس آتا ہے، ایک تقریباً جو ہے نا یہ پارشلی وہ بلائنڈ لڑکی تھی، گھریلو ملازمہ صفیہ بی بی، تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ کے پی کے سے وہ تعلق رکھتی تھی، جو اس وقت NWFP تھا، تو سائی بال کے اندر جو ہے نا وہ ملازمہ تھی کسی کے گھر کے اندر، تو اس کے وہ جو مالک تھا اس نے اور اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ ریپ کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اور وہ کیس بھی جو ہے نا 1983 کا کیس ہے، وہ بھی کیس عدالت کے اندر گیا، وہ ثبوت وہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکی، 4 ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر سکی، تو اس کو بھی اس بچی کو بھی جو ہے نا وہ سزا ہوئی، وہ 18 سال کی غالباً وہ بچی تھی اس وقت، تو اس کو بھی جو ہے نا یہ سزا، اس کو بھی میرا خیال ہے کہ 10-15 جو ہے نا وہ اس کو وہ دھرے لگے، تو ان چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ جب خواتین کے حق کی تلفی ہو رہی تھی اور ان کو ایویڈنس پیش کرنا پڑ رہا تھا، تو اس لیے ضیاء الحق کے دور کے اندر جو زنا کے کیسز جو ہے نا یہ رپورٹ نہیں ہوئے اتنے زیادہ، تو یہ اس کی بنیاد بنی۔ خیر اس کے بعد آ جاتا ہے پاکستان کا اگلا دور، محترمہ بینظیر بھٹو کا دور، تو پاکستان کی پہلی اور اسلامک دنیا کی پہلی خاتون سربراہ ہونے کا اعزاز محترمہ بینظیر بھٹو کو حاصل ہے، تو وہ اعزاز ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی وومن سپیکر بھی جو ہے نا اس ملک کو دی، پھر اس کے بعد جو ہے نا فرسٹ وومن جج جو غالباً ناصرہ اقبال صاحبہ، جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ، تو وہ پاکستان کی پہلی جو ہے نا وہ جج بنی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا شیلا رضا،
تو شائلہ رضا جو ہے نا وہ اسپیکر سندھ اسمبلی کی وہ بھی جو ہے نا وہ بنائی گئی۔ ایک ڈپٹی اسپیکر بھی جو ہے نا اسی دور میں آئی تھی، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کا، تو وہ بھی جو ہے نا یہ وومنز کے کھاتے میں وومن کی امپاورمنٹ کی طرف ان کا قدم تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے جناب جو ہے نا خاتون ججز کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیڈیز کے لیے پولیس اسٹیشن، لیڈیز کے لیے بینک قائم کیا، لیڈیز ہیلتھ ورکر جو ہے نا انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اپنے دور کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پولیو کی ٹیم خواتین کے اوپر مشتمل، جو گھر گھر جا کر جو ہے نا پولیو کے قطرے پلاتی تھی، یہ بھی محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے دور میں یہ شروع کیا۔ پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کا جب یہ دور آ جاتا ہے تو انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ بی بی کی شہادت کے بعد شروع کیا، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ خواتین کے لیے تقریباً جو ہے نا یہ لاکھوں خواتین اس سے مستفید ہوئیں اور ان کو مالی معاونت کی گئی۔ پھر حالیہ دور میں بھی اور پچھلے دوروں میں بھی جب یہ بے گھر جو بے زمین جو کسان تھے ان کی بیگمات کو تقریباً 25 ایکڑ کے قریب ان کو جو ہے نا یہ وہ جگہ اور بیج وغیرہ ان کو دیے گئے تاکہ وہ کاشتکاری کر سکے، اور کھاد بھی ان کو دی گئی۔ تو آصف علی زرداری صاحب کے دور کے اندر ہی جب آصف علی زرداری صاحب کا یہ دور آتا ہے تو انہوں نے اپنے دور کے اندر پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس، تو یہ بل انہوں نے 2009 میں انہوں نے پیش کیا آتے ہی اپنے، اور ظاہر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب نے 2012 میں بنی کا، وٹا سٹا کا، سوارا کا اور قرآن پاک کے ساتھ شادی کرنے کا، تو اس طرح کی جو خواتین کی حق تلفی ہو رہی تھی، اور آصف علی زرداری نے اس کے خلاف بھی جو ہے نا یہ بل پاس کیا۔ پھر سندھ کے اندر جو ہے نا یہ کاروکاری جو ہوتی ہے، تو یعنی کہ کاروکاری یعنی کہ آنر کلنگ جو ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ انہوں نے ایک ٹاسک فورس، اسپیشل فورس بنائی سندھ کے اندر۔ تو یہ پاکستان پیپل پارٹی نے کام کیے ہیں وومن کی امپاورمنٹ کے لیے، اور حالیہ دور کے اندر سندھ کی گورنمنٹ جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا کافی آگے جا چکی ہے وومن کو امپاورمنٹ کے لیے۔ انہوں نے پنک ٹیکسی کا بھی اجرا انہوں نے کیا، ابھی پنک بسز بھی جو ہے نا یہ مختلف شہروں کے اندر، کراچی، حیدرآباد، سکھر وغیرہ، سندھ کے مختلف شہروں کے اندر پنک بسز جہاں کی ڈرائیور بھی سارا سٹاف جو ہے نا ڈرائیور سمیت جو ہے نا وہ خواتین ہی ہوگی، اور اس کی سواری کرنے والی بھی خواتین ہی ہوں گی۔ تو یہ پیپل پارٹی کی ایک ویژن ہے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے۔ تھر کے اندر انہوں نے جو ہے نا یہ خواتین کو جو ہے نا یہ کافی کام کر رہی ہیں، کہ ڈمپر ٹرک جو ہے نا وہ ادھر چلا رہی ہیں خواتین۔ تو وومنس کی امپاورمنٹ کے لیے جتنی آواز اور جتنا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، یہ آپ کو کسی بھی جگہ پر نہیں ملے گا۔ یہ میرا کھلا چیلنج ہے، اگر کوئی بندہ میرا یہ ویلا جس نے پورا واچ کیا ہے تو میں اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کسی بھی گورنمنٹ نے وومنس کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے کام کیا ہے تو میرے سامنے لے کر آئیں۔ تو بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔